الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم. أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وقال أيضا في موضع آخر: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. محترم حاضرین جمعہ، عزیزان گرامی، نوجوانان اسلام اور دور و دراز سے تشریف لائے ہوئے ہمارے دینی ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، پچھلے جمعہ ہم نے اور آپ نے خلیفہ سوم سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، جو داماد نبی بھی ہے اور جامع القرآن ناشر القرآن بھی ہے، کاتب وحی میں بھی شمار ہوتا ہے، اور یہی نہیں بلکہ مسلمانوں کے لیے مدینہ پاک کے اندر بیر رومہ خرید کر وقف کرنے والے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے حالات، ان کی سخاوت کے تعلق سے، ان کے کمالات کے تعلق سے، ان کے فضائل کے تعلق سے بہت ساری باتیں ہمارے اور آپ کے سامنے آ چکی ہے. سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جو تیسرے خلیفہ ہیں اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دوہرے داماد بھی ہیں، بڑے نرم مزاج تھے، حلیم الطبع تھے، سخاوت تو ان کی طبیعت میں کوٹ کوٹ کر بھری تھی. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے صلح حدیبیہ کے موقع پر یہ مشورہ دیا تھا کہ اللہ کے نبی آپ انہیں سفیر بنا کر بھیجیں. آپ نے پورا واقعہ سنا پچھلے جمعہ کو کہ کس طرح صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے نبی نے پڑاؤ ڈالا اور مکہ والوں سے بات چیت اور مذاکرات کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا. اور اس کی وجہ یہی تھی کہ چونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بہت بڑے تاجر تھے اور مکہ کے اندر ہر کس و ناکس، چاہے جسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، ہر ایک کے اوپر حضرت عثمان غنی کا احسان تھا. ہر ایک کے ساتھ وہ حسن سلوک کا معاملہ کیا کرتے تھے اور ان کی ذاتی شرافت کی گواہی اپنے تو اپنے غیر بھی دیا کرتے تھے. یہ بات الگ ہے کہ اسلام کی وجہ سے کچھ نفرتیں ہوں، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شرافت کے قائل کفار بھی تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی سخاوت کے تعلق سے بے شمار واقعات ہمارے اور آپ کے سامنے ہیں. اگر انہیں بیان کیا جائے تو وقت کم پڑ جاتا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد بھی ہے، چچیرے بھائی بھی ہے اور چوتھے خلیفہ بھی ہے، جب ان کا رشتہ لگتا ہے حضرت فاطمہ کے ساتھ کچھ نہیں تھا. حضرت علی رضی اللہ عنہ مایوس بیٹھے ہوئے تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا گزر ہوتا ہے. حضرت عثمان غنی نے پوچھا کہ علی کیا بات ہے، تمہارے چہرے پر یہ مایوسی کیوں ہے؟ تو حضرت علی نے کہا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میرا رشتہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت فاطمہ سے طے کر دیا ہے. اب میں شادی کروں تو کروں کیسے؟ اس لیے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں. دین مہر ہو یا اور بھی جو خرچے ہوتے ہیں ولیمہ کے اندر، جو بھی شادی بیاہ میں، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ یہ وہی شخص ہے جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شادی کا پورا خرچہ اپنے ذمے لیا تھا اور مکمل خرچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے دیا تھا. تو سخاوت تو ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی. ایک مرتبہ عید کا موقع تھا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام عید کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ تو عید کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں، لیکن مدینے کی جو غریب اور مسکین یتیم ہے، آج عید کا دن ہے، وہ ایک امید لے کر ہمارے گھر آئیں گے کہ کچھ کھانے کو مل جائے گا، کچھ تحفہ مل جائے گا، لیکن گھر میں کچھ نہیں ہے، کچھ پیسے ہو، کچھ ہو تو دے دیجئے تاکہ میں کچھ سامان خرید کر لاؤں اور کچھ کھانا بناؤں اور ان غریبوں اور مسکینوں کو کھلاؤں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ سے کہا کہ عائشہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے،
خالی ہاتھ ہے، کچھ نہیں ہے، عید کا دن ہے۔ ہم آپ سمجھ سکتے ہیں جو دو جہاں کے سردار ہے، جو تاجدار مدینہ ہے، اور جن کی بدولت اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا ہے، لیکن عید کا دن ہے، کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، میں کیا دوں؟ حضرت عائشہ نے کہا کہ کچھ تو دے دیجئے تاکہ ان سے کچھ کھانا بناؤں اور جو غریب اور مسکین آئیں گے انہیں کھلانا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، اگر کہیں سے انتظام ہو تو کر لینا ورنہ چھوڑ دینا، کیا کیا جائے۔ اللہ کے نبی تو عید کی نماز پڑھنے چلے گئے، اور جب عید کی نماز سے فارغ ہو کر جب آتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ یہاں کھانا پک رہا ہے، ایک طرف کھانا پک رہا ہے اور دوسری طرف مدینے کے جو غریب اور مسکین ہیں وہ کھانا کھا رہے ہیں، سارے لوگ آ رہے ہیں اور کھانا کھا کر وہ جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی کھانا رکھا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ آخر یہ آیا کہاں سے؟ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ جب آپ چلے گئے تو یہ سارا ماجرا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا، اور انہوں نے ایک پورا ساز و سامان سے لدا ہوا ایک اونٹ بھیج دیا، اور وہی سامان ہے جو ہم نے پکایا ہے اور یہ غریب اور مسکین یتیم کھا رہے ہیں۔ 4 دن سے فاقہ ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا گھرانہ، 4 دن تک کچھ نہیں ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو پتہ چلتا ہے کہ 4 دن سے نبی کا گھرانہ بھوکا ہے اور ہم خوب مستی سے کھا رہے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تڑپ اٹھتے ہیں اور ایک اونٹ سامان سے لدا ہوا بھیج دیتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی سخاوت کے بے شمار واقعات، بڑے نرم مزاج تھے، لیکن ان کے کمالات، ان کے فضائل، ان کی سخاوت کے تعلق سے بہت ساری باتیں آ چکی ہیں، لیکن ان کی شہادت کا واقعہ کیسے پیش آیا، کس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، آخر وہ کون بدبخت تھے جنہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد کو شہید کیا، یہ اہم مسئلہ ہے، اور اسی واقعے کو ہمیں اور آپ کو سننا ہے۔ ہم اور آپ بھی جانتے ہیں کہ وہ بلوائی، وہ سبائی، وہ منافقین اور وہ خوارج کا طبقہ جس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا۔ اب یہ خوارج کون ہے، یہ سبائی کون ہے، یہ منافق کون ہے، یہ ان کا وجود گویا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے ہی میں ہو چکا تھا۔ صحابہ کرام کے درمیان یہ اختلاف ہے کہ اللہ کے نبی نے کتنے عمرے کیے، 2 کیے، 3 کیے، 4 کیے، بہرحال ایک عمرے کے تعلق سے آتا ہے کہ بہت جلد گئے اور جلد آ گئے۔ صبح کا وقت ہے، جب عمرے سے فارغ ہوتے ہیں تو کپڑے کے ایک ٹکڑے میں، کپڑا کا ایک ٹکڑا تھا، اس میں کچھ چاندی تھی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تقسیم فرما رہے تھے۔ ایک شخص کھڑا ہوتا ہے اور اس نے کہا کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کرو، یعنی اسے اعتراض ہوا کہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تقسیم کرنے میں ناانصافی سے کام لے رہے ہیں۔ یہ وہیں سے شروع ہوتا ہے، یہ خوارج کا جو طبقہ ہے، یہ سبائی اور یہ منافقین، یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے ہی سے چلے آ رہے ہیں، اور انہوں نے ہمیشہ اسلام کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے کی کوشش کی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنتے ہیں، اور یہ جو خلافت کی جو ترتیب ہے کہ سب سے پہلے حضرت ابو بکر ہوں گے، پھر حضرت عمر ہوں گے، حضرت عثمان ہوں گے، حضرت علی ہوں گے، یاد رکھیں یہ ترتیب یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ترتیب ہے، یہ کسی صحابہ کی بنائی ہوئی ترتیب نہیں ہے، یہ خود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بنائی ہوئی ترتیب تھی، اور اللہ کے نبی کی حدیث ہے خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ خیر القرون قرنی، یہ قرنی کا جو لفظ ہے جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا اپنی زبان سے، اسی میں ترتیب بھی ہے، اور ہم اور آپ اگر غور کریں گے تو یہ چاروں جو خلیفہ ہیں ان کے نام کا جو آخری حرف ہے اس میں موجود ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کے نام کا آخری حرف قاف ہے، اور قرنی میں سب سے پہلا حرف قاف ہی ہے، بڑی قاف ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، ان کا نام عمر ہے اور آخری حرف را ہے، اور قرنی میں دوسرا حرف بھی را ہے۔ حضرت عثمان آخری حرف نون ہے، اور لفظ قرنی کے اندر تیسرا جو حرف ہے وہ نون ہی ہے، اور چوتھے خلیفہ حضرت علی ہے جس لفظ کا آخری حرف یا ہے اور قرنی کا آخری حرف بھی اور چوتھا حرف یا ہے۔ یہ ترتیب جو خلافت کا ہے یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہی بتائی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مختصر زمانہ ہے، 2 سوا 2 سال، ہم آپ بھی جانتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بڑے جلالی تھے، ان کے تعلق سے انشاءاللہ اس جمعہ کے بعد ان کے حالات آپ کے سامنے آئیں گے۔ 10 سال کا زمانہ ہے ان کی خلافت کا، لیکن یہ جو خوارج کا طبقہ ہے
اور یہ سبائی، یہ بلوائی، یہ منافقین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی جلالت شان کی وجہ سے یہ سر نہیں اٹھا پا رہے تھے، ان کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہم آپ بھی جانتے ہیں کہ 10 سال ان کی خلافت رہی اور تقریباً 22 لاکھ مربع میل پر انہوں نے حکومت کی۔ 22 لاکھ توسیع کا کام ہوا، استحکام کا کام ہوا، امن و امان کا ماحول برقرار رہا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ بھی پیش آتا ہے، ہم آپ بھی جانتے ہیں، ایک محرم الحرام جو 2 دن کے بعد وہ تاریخ آنے والی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب اس دنیا سے جا رہے تھے تو انہوں نے چند صحابہ کرام کا نام لیا اور کہا کہ یہ صحابہ کرام ہے، فلاں فلاں نام لیا، 6 یا 8 صحابہ کرام کا جو بدری صحابہ تھے، جو کبار صحابہ تھے، اور کہا کہ میرے بعد آخر کون خلیفہ بنے گا۔ یہ کبار صحابہ، یہ 6 یا 8 صحابہ کرام کا انہوں نے نام لیا اور ان کے اوپر موقوف کر دیا کہ یہ کمیٹی ہے اور یہ مشورے سے طے کریں گے یہ لوگ کہ آخر میرے بعد کون خلیفہ ہوگا۔ چنانچہ یہ سارے کے سارے لوگ اس بات پر متفق ہوئے، بلکہ پوری کمیٹی نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جو بڑے مالدار صحابی تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے ذمے لگا دیا یہ کام کہ آپ جس کو منتخب کر دے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بعد کہ تیسرا خلیفہ کون بنے گا، ہم سارے لوگ اس پر متفق ہوں گے۔ چنانچہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے سارا جائزہ لیا، ایسا نہیں کہ بس اپنے من سے آیا اور نام کہہ دیا کہ آج سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوں گے، بلکہ پورے مدینے کا جائزہ لیا، سارے لوگوں سے الگ الگ مشورہ کیا، سب کی رائے لی، اور حضرت علی سے، حضرت طلحہ سے، حضرت زبیر سے، اور جو بھی اس وقت کبار صحابہ کرام موجود تھے، بدری صحابہ کرام موجود تھے، سبوں سے مشورہ لیا۔ سبوں کی زبان پر صرف ایک ہی نام تھا اور وہ اللہ کے نبی کے داماد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ چنانچہ اتفاق رائے سے یہ خلیفہ بنتے۔ اگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت کو ملا دیں تو اتنا لمبا زمانہ حضرت عثمان کا اکیلا ہے، 12 سال تک حکومت کی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے 12 سال تک حکومت کی ہے، اور 12 سال میں یہ 6 سال اور 8 سال جو شروع کا زمانہ ہے یہ بالکل دور فاروقی کی طرح تھا۔ جس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں توسیعی کام ہوا، اسلامی حکومتوں کا جو دائرہ تھا بہت زیادہ وسیع ہوا، امن و امان بحال ہوا، اور اس کے علاوہ استحکام کا ماحول قائم کیا گیا، بہت زیادہ توسیعی کام ہوئے، مسلمانوں کو خوب جو ہے مال غنیمت حاصل ہوا۔ اس طرح کے جو کام تھے جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوئے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے شروع کا جو زمانہ ہے یعنی 6 یا 8 سال کا زمانہ، یہ بالکل اسی طرح کا زمانہ گزرا ہے، لیکن اخیر کے جو 4 سال ہے وہ بالکل حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرح جو آپسی اختلاف، جو خانہ جنگی کا جو ایک ماحول پیدا ہوا تھا وہ ماحول شروع ہو گیا۔ اب حالات کہاں سے بگڑے ہیں؟ حالات جو بگڑ رہے ہیں اس کی کئی وجوہات ہیں، میں مختصر میں آپ کے سامنے آج بہت ساری باتوں کو رکھوں گا۔ یہ جو حالات گزرے ہیں ان حالات کے بگڑنے اور خراب ہونے کے پیچھے کئی وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی وجہ یہ کہ چونکہ اسلامی حکومتوں کا جو دائرہ تھا بڑا وسیع ہو رہا تھا، بلکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 44 لاکھ مربع میل تک اسلامی حکومت کا دائرہ تھا۔ تو اب جو منافقین تھے، جو خوارج تھے، ان کے دل میں حسد پیدا ہو گیا، جلن پیدا ہو گیا، اور جو توسیعی کام ہوتا جا رہا تھا، فتوحات کا ایک دروازہ کھلتا جا رہا تھا، تو مال غنیمت کی فراوانی ہو گئی۔ اور اگر دیکھا جائے تو مال غنیمت کی فراوانی ہی حالات کے بگڑنے کے لیے سب سے بڑا سبب بنا ہے۔ مال کی فراوانی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، لا اخاف علیکم الفقر ولا بل اخاف علیکم الدنیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مجھے تمہارے فقر و فاقہ سے کوئی خوف نہیں ہے، تمہاری دنیا سے، تمہاری دولت سے مجھے بڑا ڈر لگتا ہے۔ یعنی فقر و فاقہ اگر ہو تو اس سے کوئی خوف نہیں ہے، لیکن اگر تمہارے اندر دنیا آ جائے، تمہارے اندر دولت آ جائے تو یہ حالات کو اور انسان کو بگاڑنے کے لیے سب سے اہم جو ہے کارنامہ انجام دیتے ہیں۔ تو یہ مال غنیمت کی فراوانی، اس کے علاوہ اور بھی کئی وجوہات ہیں۔ کبار صحابہ، جو بڑے بڑے صحابہ کرام تھے، وہ دنیا سے اٹھتے چلے جا رہے تھے، اور اجمی النسل لوگ جو اسلام میں آ رہے تھے ان کے اندر سے اجمیت پوری طرح ختم نہیں ہو رہی تھی۔ جو اسلام کا جو مزاج ہے مکمل طور سے ان کے اندر آ نہیں رہا تھا۔ اس کے علاوہ محکوم قوم کے اندر انتقام کا جذبہ تھا، یعنی جہاں جہاں اسلامی حکومت کا جو دائرہ وسیع ہوا، وہاں جو محکوم قومیں تھیں
ان کے اندر انتقام کا جذبہ پیدا ہو رہا تھا کہ آخر ہمیں موقع ملے اور ہم انتقام لیں۔ اس کے علاوہ عبداللہ ابن سبا، یہی وہ شخص ہے، یاد رکھیں اس نام کو، یہ آپ کو بہت دور تک یہ نام سننے کو آئے گا۔ عبداللہ ابن سبا یہ وہ ازلی بدبخت ہے جس نے پوری سازش اس نے رچی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے میں سب سے اہم اگر کسی کا نام ہے تو وہ عبداللہ ابن سبا کا ہے۔ اس نے لوگوں کو بھڑکایا اور اس نے آمادہ کیا اس بات پر کہ کسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور ان کے عمال کو، ان کے جو گورنرز ہے، ان کو بدنام کیا جائے۔ اگر کسی سے دشمنی نکالنی ہو، کسی کو اگر تختہ دار سے نیچے کرنا ہو، کسی کی حکومت چھیننی ہو، تو سب سے اہم جو بنیادی جو کام ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ اس کو بدنام کیا جائے۔ اچھا انسان بھی اگر ہو تو اسے آپ بدنام کر دیجئے، وہ انسان کی نظر میں مبغوض ہو جاتا ہے۔ تو عبداللہ ابن سبا نے سارے لوگوں کو یہ ذہن بنایا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بدنام کرنا ہے اور ان کے جو عمال ہیں، جو گورنرز ہیں، ان کو بدنام کرنا ہے۔ چنانچہ یہ محبت اہل بیت کے پردے میں انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور اسی طرح جو ان کے عمال تھے ان کو بدنام کرنا شروع کر دیا۔ اب بدنام کرنے کے لیے پروپیگنڈا کیا کیا؟ سب سے پہلا پروپیگنڈا یہ کیا کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جو کبار صحابہ تھے ان کو معزول کر دیا اور اپنے خاندان کے لوگوں کو بٹھا دیا۔ جو کبار صحابہ تھے، یہ سوائی ٹولے کا جو سب سے بڑا پروپیگنڈا تھا وہ یہ تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خلاف کہ انہوں نے کبار صحابہ کو معزول کر دیا، ہٹا دیا اور اس کی جگہ اپنے خاندان کے لوگوں کو مامور کر دیا۔ جبکہ یہ بات مسلم ہے کہ اگر کسی عذر کی بنا پر کسی کو معزول کرنا اگر جرم ہے تو یہ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بھی کیا تھا، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ، فاتح ایران حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ، ان کو بھی معزول کیا۔ اور اسی طرح جب حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ بنتے ہیں تو کئی گورنرز کو کسی عذر کی وجہ سے انہوں نے جو ہے معزول کیا تھا۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے بھی معزول کیا۔ کوئی عداوت، کوئی دشمنی، اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں تھا۔ یہ سب سے بڑا پروپیگنڈا تھا۔ دوسرا جو پروپیگنڈا تھا وہ یہ تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے بیت المال میں ناجائز تصرفات کر کے اپنے خاندان والوں کے درمیان مال بیت المال کی امانت کو تقسیم کر دیا ہے، جبکہ زمانہ اور تاریخ گواہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اپنوں کو، پرایوں کو، سب کو نوازتے تھے۔ آپ نے سنا اس سے پہلے ان کی سخاوت کے کئی واقعات ہیں۔ آخر ان کو کمی کس بات کی تھی؟ کمی کس بات کی تھی؟ ہزاروں اونٹ ہے، دولت کی فراوانی ہے، لیکن جب آخری وقت آتا ہے تو صرف ایک غلام باقی رہ جاتا ہے، اور ایک اونٹنی باقی تھی جو صرف حج کے لیے انہوں نے رکھا تھا، ایک غلام تھا جو اپنی ذاتی خدمت کے لیے رکھا تھا، ورنہ ساری دولت کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں نچھاور کر دیا تھا۔ غزوہ تبوک کا واقعہ آپ نے اس سے پہلے سنا کہ پورا خرچہ غزوہ تبوک کا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنے ذمے اٹھا لیا۔ 900 اونٹ دیے ماں ساز و سامان کے، اور اتنا نہیں، 1000 اشرفی بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کیا۔ اسی موقع پر اللہ کے نبی نے کہا تھا ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، کہ آج کے بعد عثمان اگر کوئی بھی غلط بھی کام کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو نیکیوں میں بدل دیں گے۔ جنت کی خوشخبری 11 مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دی۔ اور تیسرا جو پروپیگنڈا تھا وہ یہ تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے مصحف کے علاوہ جو دوسرے مصاحف تھے ان کو جلا دیا، جو قرآن ہے اس کے متعلق انہوں نے الزام لگایا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، چونکہ ہم آپ جانتے ہیں کہ قرآن الگ الگ صحابہ کے پاس چمڑوں کے اوپر لکھا ہوا تھا، اور جو اجمیون نسل کے لوگ جو اسلام قبول کر رہے تھے وہ قرآن کو عجیب طریقے سے پڑھ رہے تھے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خلیفۃ المسلمین، آپ جتنا جلد ہو سکے پوری امت کو ایک مصحف پر آپ جمع کر دیں، ورنہ جس طرح یہود و نصارہ نے اپنی کتاب میں تحریف کر دی تھی یہ لوگ بھی قرآن پاک کے اندر تحریف کر دیں گے۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا یہ بڑا کارنامہ تھا، بلکہ امت کو ایک بڑا احسان ہے کہ انہوں نے پوری امت کو ایک مصحف پر جمع کر دیا، ورنہ اگر مصحف پر جمع نہ کیا جاتا تو آج قرآن میں بہت ساری تبدیلیاں آ گئی ہوتی، تحریفیں آ گئی ہوتی، جس طرح دیگر آسمانی کتابوں کے اندر یہود و نصارہ نے تحریف کر دی، تبدیل کر دیا، بالکل چینج کر دیا، پتہ نہیں چلتا ہے کہ یہی خدا نے جو نازل کیا تھا وہ یہی کتاب ہے کوئی اور ہے۔
لیکن یہ امت پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا بڑا احسان تھا کہ ایک مصحف پر جمع کر دیا پوری امت کو، اور ایک قرآن رکھا جو پوری امت کے لیے تھا، وہی آج جسے ہم اور آپ پڑھتے ہیں، ورنہ اگر جمع نہ کیا جاتا تو کوئی وضحیٰ پڑھتا، کوئی وضوحی پڑھتا، عجیب عجیب طریقے سے لوگ پڑھ رہے تھے۔ تو یہ امت پر احسان تھا، لیکن ان صبائی، ان خوارج نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر یہ الزام لگایا، بلکہ یہ پروپیگنڈا پھیلا دیا کہ انہوں نے قرآن کو جلا دیا۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہ امت پر احسان تھا۔ اس کے علاوہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے ان لوگوں نے جو مطالبہ کیا تھا، دن بدن، بلکہ ایک موقع پر آتا ہے کہ مصر کے جو گورنر تھے حضرت عبداللہ بن سرح رضی اللہ عنہ، بڑے کچھ سخت مزاج تھے، اور 700 آدمیوں نے بغاوت کر دی۔ وہ سارے کے سارے لوگ مدینہ آتے ہیں، پلاننگ کے ساتھ آتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ خطبہ دینے کے لیے جب کھڑے ہوتے ہیں، اور وہ عصا ہے جس عصا پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، یہ سارے کے سارے لوگ اسی عصا پر جو ہے خطبہ دیا کرتے تھے۔ اور یہ سارے کے سارے لوگ 700 وہ باغی لوگ جو مصر سے آئے تھے اس مدینے کی مسجد نبوی میں جمع ہوتے ہیں، اور جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ خطبے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ایک شخص کھڑا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اے عثمان، کتاب اللہ پر عمل کرو، کتاب اللہ پر عمل کرو۔ یعنی ان کا الزام تھا کہ آپ کا جو دائرہ ہے، جہاں جہاں آپ کے گورنرز ہے، وہ انصاف نہیں کرتے ہیں۔ 3 مرتبہ وہ کھڑا ہوا، اس طرح سے لوگ کھڑے ہوتے گئے، 700 وہ سارے کے سارے لوگ جو پلاننگ کر کے آئے تھے وہ کھڑے ہو گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو لہو لہان کر دیا، اور وہ عصا جو اب تک قائم تھا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، اسے توڑ دیا۔ لیکن پھر بھی حضرت عثمان غنی سمجھاتے رہے کہ اگر تمہاری اگر کوئی شکایت ہے تو میں اسے دور کروں گا، میں اصلاح کرنا چاہتا ہوں، میرا کوئی بھی فساد کا بالکل ارادہ نہیں ہے۔ جب یہ بات سامنے آئی تو اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے دوسرے دیگر صحابہ کرام کو جہاں جہاں اسلامی حکومت تھی وہاں بھیجا، اور کہا کہ آپ لوگ جائیے اور وہاں کا جائزہ لیجئے اور لوگوں کی شکایت سنیے۔ اگر کسی کو شکایت ہے تو وہ حج کے موقع پر آوے، اور سارے لوگوں کی شکایتیں سنی جائے گی، اور جو مظلوم ہوگا اسے بدلہ دیا جائے گا، جو ظالم ہوگا اس سے بدلہ لیا جائے گا۔ یہ سارا فرمان جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جو دوسرے صحابہ کرام تھے ان کو دے کر بھیجا، اور اس طرح سے سارے صحابہ کرام پھیلتے ہیں۔ لیکن ان کا جو منشا تھا، جو سبائیوں کا جو منشا تھا، جو بلوائیوں کا، جو منافقین کا منشا تھا، یہ پورا نہیں ہو رہا تھا۔ تو اب انہوں نے مطالبہ کیا کہ کوفہ میں جو حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ جو گورنر ہے ان کو آپ معزول کر دیجئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ان کے مطالبے کو بھی قبول کر لیا اور حضرت سعید بن زید کو معزول کر دیا، اور ان کی جگہ حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو مقرر کر دیا۔ ان کا ایک اور مطالبہ تھا کہ مصر میں عبداللہ بن سرح جو کچھ سخت مزاج کے تھے ان کی معزولی کا مطالبہ کیا، اور اس کے بعد ان کے مطالبے کو بھی انہوں نے قبول کیا، اور ان کی جگہ محمد بن ابی بکر کو مقرر کیا۔ یعنی ان کے مطالبات کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پورے کیے جا رہے تھے۔ اب تو فساد نہیں کرنا چاہیے۔ جب آپ کا ارادہ، آپ کا مطالبہ پورا ہو رہا ہے تو پھر فساد کا مطلب کیا ہے، ماحول بگاڑنے کا مطلب کیا ہے؟ اصل میں ان کا کچھ اور مقصد تھا۔ ان کا مقصد کچھ اور تھا، مسلمانوں کو بدنام کرنا، اسلام کو بدنام کرنا، اور پوری دنیا میں بدنام کرنا۔ اور انہوں نے بڑی پلاننگ کی، اور تینوں جگہ سے، کوفہ سے، بصرہ سے اور مصر سے 500,000 آدمی انہوں نے ارادہ کیا کہ حج کے موقع پر ہم حاجیوں کی طرح لباس پہن کر چلیں گے، لباس پہن کر آئیں گے، اور بالکل جس طرح حاجیوں کا ایک لباس ہوتا ہے اسی طرح لباس میں وہ آتے ہیں۔ مدینے سے کچھ میل کے فاصلے پر انہوں نے پڑاؤ ڈال دیا، اور ان میں سے کچھ لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جو کبار صحابہ تھے ان کے پاس آتے ہیں، اور آنے کے بعد وہ اپنا مطالبہ پیش کرتے ہیں۔ جو ان کی غلط فہمیاں تھیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کی ساری غلط فہمیوں کو دور کر دیا، اور سب سے بڑا مطالبہ یہی تھا کہ جو مصر کے جو گورنر ہے عبداللہ بن سرح ان کو معزول کیا جائے۔ چنانچہ ان کے مطالبے کو قبول کیا، اور محمد بن ابی بکر کو ان کی جگہ جو ہے گورنر مقرر کر دیا۔ بات ختم ہو گئی، اب تو معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن فوراً وہ تینوں کے تینوں قافلے جو تھے، جو 1500 یا 2000 کے قریب لوگ تھے، زیادہ نہیں تھے، وہ سارے کے سارے لوگ مدینے میں آتے ہیں، اور اس کے بعد وہ ہنگامہ شروع کر دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ دوبارہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب ماجرا کیا ہے، اب کیا بات ہے؟ اس کے بعد انہوں نے خط دکھایا، معاملہ یہاں سے بگڑ رہا ہے۔ انہوں نے خط دکھایا جس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی مہر بھی ہے،
محمد بن ابی بکر جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے چھوٹے صاحبزادے ہیں، مصر کا گورنر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے مقرر کیا۔ جب یہ چلتے ہیں کہ جب مجھے مقرر کیا تو وہاں جا کر ان کو اپنی کرسی سنبھالنی تھی، اور جو معزولی جو لیٹر تھا وہ حضرت عبداللہ بن سرح کو دینا تھا۔ چند میل جانے کے بعد یہ جو لوگ تھے، محمد بن ابی بکر اور کچھ صحابہ کرام اور بھی تھے ان کے ساتھ میں، ان کا پڑاؤ ایک جگہ تھا۔ ایک حبشی غلام کو دیکھا کہ ایک اونٹ پر بڑی تیزی سے جا رہا ہے۔ ایک صحابی کی نظر پڑی کہ وہ حبشی غلام اونٹ پر بڑی تیزی سے جا رہا ہے۔ ان کے اندر شک پیدا ہوا کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ وہ دوڑتے ہیں اور اس حبشی غلام کو پکڑتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ آخر تو کہاں جا رہا ہے، تو کون ہے، تو کون ہے؟ کہا کہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا غلام ہوں۔ کہاں جا رہا ہے؟ کہا کہ بس جا رہا ہوں۔ کیا ارادہ ہے؟ بس جا رہا ہوں۔ ان کو شک ہوا۔ محمد بن ابی بکر جو اپنا لیٹر لے کے جا رہے تھے کہ مجھے گورنر بننا ہے، ان کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ حضرت آپ ان سے پوچھیے آخری ماجرا کیا ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ دشمن کی طرف سے کوئی CID ہو، ایسا تو نہیں ہے کہ وہ ہمارے راز کو فاش کرنا چاہے۔ ان کو بلایا جاتا ہے اور اس کے بعد جب سارا ان کا بدن، ان کا سامان جو تھا چیک کیا جاتا ہے تو وہ ایک لیٹر ملتا ہے، ایک خط ملتا ہے، اور اس خط میں لکھا ہوا تھا اس کے نام، عبداللہ بن سرح کے نام یہ خط تھا جو اب تک گورنر تھے مصر کے۔ کہا کہ دیکھو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نام سے کہ دیکھو میں نے محمد بن ابی بکر کو بھیج دیا ہے گورنر بنا کر، لیکن یاد رکھنا جیسے ہی یہ پہنچے تم اسے شہید کر دینا، قتل کر دینا، اور تم اپنی حکومت کو سنبھالے رکھنا۔ اب ظاہر بات ہے کہ محمد بن ابی بکر اور ان کے ساتھ جو ان کے ساتھی تھے یہ آگ بگولا ہو گئے اور جاتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ محمد بن ابی بکر کے باپ داخل تھے، اس لیے کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوتا ہے تو ان کی بیوی سے حضرت علی نے شادی کی تھی، اور جانے کے بعد وہ لیٹر دکھاتے ہیں، وہ خط دکھاتے ہیں۔ حضرت علی نے دیکھتے ہی کہا کہ یہ فرضی لگ رہا ہے، یہ فرضی خط ہے، یہ فرضی لیٹر ہے۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے ہیں اور کہا کہ واللہ میں کبھی یہ سوچ بھی نہیں سکتا ہوں کہ میں اس طرح کی حرکت میں کروں، نہ یہ میری تحریر ہے۔ یقیناً وہ اونٹنی میری اونٹنی تھی اور وہ مہر میرا مہر تھا، لیکن میرا ہرگز ارادہ نہیں تھا، لیکن وہ عبداللہ ابن سبا جس نے خریدا تھا، پیسوں کے بدلے اس نے خریدا تھا اور کسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بدنام کرنا تھا۔ اس کے بعد ان بلوائیوں نے، ان فسادیوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھر کا گھیرا کر لیا۔ 40 دن تک، میں واقعوں کو مختصر کر رہا ہوں، لمبا واقعہ ہے، 40 دن تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا محاصرہ رہا، یعنی نہ کھانا نہ پینا کچھ نہیں اندر جانے دیا۔ انہوں نے ہنگامہ شروع کر دیا۔ بالآخر اس بیچ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ چھت پر کھڑے ہو کر خطبہ بھی دیا کرتے تھے اور ان فسادیوں سے کہتے تھے کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ میں وہی عثمان ہوں جس نے مدینہ پاک کے اندر بیر روما خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تھا؟ کیا تم بھول گئے کہ میں وہی عثمان ہوں جو جیش اسرا یعنی جنگ تبوک کے موقع پر میں نے ساز و سامان اللہ کے نبی کے لیے وقف کر دیا تھا اور بھی اپنے کارناموں کا حوالہ دیا؟ لیکن یہ سارے کے سارے سوائی، یہ بلوائی، یہ فسادی، یہ منافقین یہ اس بات پر اڑے تھے کہ آپ خلافت چھوڑ دیجیے، آپ حکومت چھوڑ دیجیے۔ ان کا ارادہ تھا کہ حضرت علی ہو، حضرت طلحہ ہو، حضرت زبیر ہو، ان کو بنائے، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث یاد تھی۔ اللہ کے نبی نے حضرت عثمان غنی سے کہا تھا کہ اے عثمان یاد رکھو ایک موقع ایسا آئے گا کہ اللہ تعالیٰ ان اللہ یقمصک قمیصا، تمہیں ایک قمیص پہنائیں گے، فَإِذَا أَرَادَكَ الْمُنَافِقُونَ أَن تَخْلَعَ فَلَا تَخْلَعْ، یعنی یہ منافقین چاہیں گے کہ تم اس لباس کو اتار دو، تم ہرگز اس لباس کو مت اتارنا۔ لباس سے مراد وہ خلافت ہے۔ اللہ کے نبی نے پہلے پیشن گوئی کر دی تھی کہ آخر یہی منافقین ہوں گے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے خلافت چھیننے کے لیے اور خلافت سے ہٹنے کا مطالبہ کریں گے۔ ان کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ آپ خلافت کو چھوڑ دیجئے، لیکن حضرت عثمان غنی نے کہا کہ میں ہرگز نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وصیت ہے، یہ پیشن گوئی ہے۔ جان میری ہے، تم جان لے سکتے ہو، لیکن یہ خلافت میری نہیں ہے، یہ خلافت تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، میں اسے نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ حضرت علی، حضرت امیر معاویہ اور بھی جو صحابہ کرام تھے وہ آئے اور دیوار پیچھے سے انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو کہا کہ اے امیر المؤمنین یا تو آپ ہمیں اجازت دیجئے، چونکہ حضرت عثمان غنی نے منع کر دیا کہ ہرگز جسے مجھ سے محبت ہے، یہ مدینہ پاک ہے، یہ نبی کا شہر ہے، کوئی بھی ہتھیار نہیں اٹھائے گا، ہتھیار نہیں اٹھائے گا۔ کتنے لوگ تھے
آپ سمجھ سکتے ہیں، لیکن حضرت عثمان غنی نے کہا کہ یہ میرا ذاتی معاملہ ہے، یہ لوگ میرے خون کے اگر پیاسے ہیں تو میں اپنی جان دے دوں گا، لیکن مدینہ پاک کے اندر جو نبی کا شہر ہے وہاں انسانی خون سے مدینہ پاک کو اور نبی کے شہر کو لہو لہان کرے مجھے ہرگز قبول نہیں ہے۔ حضرت علی آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ امیر المومنین آپ اجازت دیجئے، میں اکیلا ان لوگوں کے لیے کافی ہوں۔ امیر المومنین حضرت امیر معاویہ آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آپ اجازت دیجئے ہم فوج بھیج دیتے ہیں۔ اور بھی صحابہ کرام، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جنہیں جنگ سے لڑائی سے کوئی مطلب نہیں رہتا تھا، صرف اور صرف تعلیم و تعلم پڑھائی لکھائی اسی سے مطلب رہتا تھا، انہوں نے تلوار اٹھائی، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ ہرگز کوئی اللہ کے نبی کے شہر میں تلوار نہیں اٹھائے گا، کوئی جوابی کارروائی نہیں کی جائے گی، یہ لوگ اگر میری جان لینا چاہے تو میں جان دینے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت علی اور دوسرے صحابہ نے کہا کہ اگر یہ معاملہ ہے تو آپ پیچھے سے آپ دیوار توڑ کر مکہ پہنچ جائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ کم بخت وہاں پہ پہنچ جائیں گے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ شام چلے جائیے جہاں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں ایک مرتبہ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آ چکا ہوں، میں اس دارالہجرت کو چھوڑنا نہیں چاہتا ہوں۔ چنانچہ 40 دن تک یہ محاصرہ رہا، 40 دن تک محاصرہ رہا، آخری دن ہے، جمعہ کا دن ہے، روزے سے ہے، اور 40 دن تک روزہ رہے، 40 دن تک روزہ رکھا، 40 دن تک روزہ رکھا۔ جمعہ کا دن ہے، 35 ہجری ہے، میں واقعی کو مختصر کر رہا ہوں، جمعہ کا دن ہے اور روزے کی حالت میں ہے۔ انہوں نے خطبہ دیا، لوگوں کو سمجھایا، لیکن یہ ماننے کو تیار نہیں تھے۔ حضرت علی، حضرت زبیر، انہوں نے اپنے صاحبزادے کو پہرہ داری کے لیے دروازے پر رکھ دیا تھا، لیکن یہ چند کم بخت پیچھے کے دروازے سے یہ آئے، دیوار توڑ کر آئے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھر میں گھستے ہیں۔ سب سے آگے محمد بن ابی بکر ہے جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں، لیکن یاد رکھیں کسی بھی صحابی کا یا کسی بھی صحابی کی اولاد کا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت میں کوئی دخل نہیں ہے۔ میں بتا رہا ہوں، حضرت محمد بن ابی بکر جب آگے بڑھتے ہیں، چونکہ ان کا معاملہ تھا مصر میں، آپ نے سنا ان کو گورنر بنا کر بھیجا تھا، ان کے اندر آگ ایک دہک رہی تھی، اور چونکہ نوجوان تھے، خون تازہ تھا، انہوں نے کچھ بدتمیزی کرنا چاہی، داڑھی پکڑ لی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بھتیجے، آج اگر تمہارے والد زندہ ہوتے، یعنی حضرت ابو بکر زندہ ہوتے تو میرے ساتھ یہ حرکت نہیں کرتے اور وہ میری قدر کرتے، میرے 82 سال کی عمر ہے، میرے بڑھاپے کی قدر کرتے۔ محمد بن ابی بکر کو جب اس بات کا احساس ہوا کہ میں کر کیا رہا ہوں، میں کس نشے میں ہوں، چنانچہ انہیں بڑی شرمندگی ہوئی اور وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور وہ چلے جاتے ہیں، ان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اس کے بعد کنانہ بن بشیر ہے، سودان بن حمران ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی جو کم بخت تھے یہ گھستے ہیں، اور اس کے بعد کسی نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی پیشانی پر نیزہ مارا، سینے پہ چڑھ کر 9 بار کیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تڑپ رہے ہیں۔ ایک ازلی کم بخت جب تلوار اٹھاتا ہے تو حضرت نائلہ جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی جو بیوی ہے وہ آگے بڑھتی ہے بچانے کے لیے، تو 3 انگلیاں کٹ جاتی ہے، وہ بددعا دیتی ہے۔ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ جو خواب کے بڑے معبر تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں طواف کر رہا تھا اور ایک آدمی اللہ سے دعا کر رہا ہے کہ اے اللہ، میں ازلی کا بخت ہوں، میں وہی ہوں جس نے حضرت نائلہ کی انگلیاں کاٹی تھی، مجھے امید ہے اور میں تجھ سے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتا ہوں، لیکن مجھے اس بات کا بھی گمان ہے کہ تو مجھے معاف نہیں کرے گا۔ حضرت علامہ ابن سیرین کہتے ہیں کہ مجھے ڈاؤٹ ہوا کہ آخر یہ کون ہے، پتہ چلا کہ یہ وہی کم بخت ہے جو حضرت نائلہ کی انگلیاں کاٹی تھی۔ بالآخر ان بلوائیوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو 82 سال کی عمر میں بھوکے اور پیاسے ہیں اور اس حالت میں انہوں نے شہید کر دیا۔ اسی رات کا معاملہ ہے، خواب میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے تھے، اللہ کے نبی نے حضرت عثمان سے کہا 2 باتیں ہیں، یا تو آپ اس بات کو قبول کر لیجئے کہ آپ جو ہے میں بددعا کر دوں اور یہ ہلاک ہو جائے، ورنہ آپ شہید ہو جائے اور روزے کی حالت میں آئیے اور میرے دسترخوان پر افطار کیجئے۔ اس کو قبول کیا، اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا اور پوری امت کو یہ سبق دے دیا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مدینے کو بالکل خون ریزی سے پاک رکھا، صبر و تحمل کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیا، اس بات کو انہوں نے خیال رکھا۔ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے تعلق سے ہیں۔ یہ ہمارے اور آپ کے لیے سبق ہے کہ انسان کو ہر حالت میں اللہ کے احکام پر عمل کرنا چاہیے، عزم اور حوصلے کو رکھنا چاہیے۔ امید ہے کہ ہم اور آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ سمجھ کر اپنی زندگی میں ان واقعات کو اتاریں گے۔ جو بھی باتیں کہی گئی ہے اللہ پاک ان باتوں پر ہم سبوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔